أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے خاردار چھاڑ کے جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک دفع کرے گا۔ یہ سورہ غاشیہ کی 4، 5، 6 اور 7 آیتیں ہیں۔ آخرت کا نقشہ کھینچا گیا تھا اور جو حالات اس دن پیش آئیں گے اس کو بتایا گیا کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، جو انتہائی ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کے باغی اور غدار ہوں گے، فجار و کفار ہوں گے، جو دنیا میں انہوں نے مزے لوٹے تھے اور نافرمانی کی زندگی گزاری تھی۔ اس وقت ان کی تواضع اور مہمانی کہاں پر ہوگی؟ جہنم میں ہوگی۔ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور دہکتی ہوئی آگ ان کو چھو رہی ہوگی۔ تسقى من عین آنیہ، اور پھر انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا ان کے لیے وہاں پر کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ضریع کہا، ضریع کہتے ہیں کانٹے دار چھاڑی کو۔ دیگر مقامات پر دوسری چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی۔ ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، فرمایا سورہ حاقہ 29ویں پارے میں۔ ان کی غذا نہیں ہوگی مگر یہ کہ غسلین، جو کھانا ہوگا ان خاطیوں کا۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ خون اور پیپ اور جہنمیوں کے زخموں کی جو دھون ہوگی وہ اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ ان کو دیا جائے گا۔ اور سورہ دخان 25ویں پارے میں کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہا یعنی وہاں پر زقوم کے درخت کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ کھانا ہوگا ان گنہگاروں کا۔ تو یہ 3 چیزوں کا تذکرہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے کہ جنت کے درجات ہوں گے بے انتہا، ویسے ہی جہنم کے درجات بھی ہوں گے، اور وہ مجرمین اپنے اپنے جرم کے اعتبار سے وہاں پر رکھے جائیں گے اور ان کو اس کے حساب سے کھانا بھی دیا جائے گا۔ لیکن اس میں کا ایک بھی کھانا جس کا تذکرہ آیا ہے ان کے لیے کوئی مرغوب غذا نہیں ہوگی، وہ انتہا سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا، حلق میں نہیں اتر پائے گا، لیکن اس کو ان کو کھانا ہوگا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ان کے بدن کو موٹا کرے گا اور نہ ہی وہ جو کوئی جو ہے ان کی بھوک کو دفع کرے گا۔ کھانا کھاتا ہے انسان بھوک مٹانے کے لیے اور جسم میں تازگی لانے کے لیے، لیکن وہ دونوں کام اس غذا سے نہیں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور ایمان والوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے مسرور اور پر رونق ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو دوسرے گروہ کے جو لوگ ہوں گے ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، کیا ہی بہترین حال ہوگا ان کا، اور کیسے خوش و خرم ہوں گے۔ یعنی وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو عمل کیے تھے دنیا میں اس کے کیسے بہترین نتائج نکلے ہیں، کیسے کارگزاریاں انہوں نے کی تھی اس پر وہ خوش ہوں گے کہ ایمان اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو خواہشات اور نفسوں سے پاک رکھا تھا اس کو دبا دیا تھا، اس کی قربانیاں پیش کی تھی اللہ کی خاطر، اور احکامات الہی پر عمل کرنے، اس کی اتباع کرنے کی خاطر انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، جو معصیتوں سے بچنے کے لیے انہوں نے جو نقصانات برداشت کیے تھے، جو لذتوں سے محرومی ان کو ہوئی تھی، تو یہ تمام چیزوں کو کے باوجود وہ وہاں پر دیکھیں گے کہ واقعی میں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، بلکہ یہ تو نفع ہی کا سودا تھا۔ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کر لیا تھا آج ہمیں بہترین اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے رہے ہیں۔ لسعیہا راضیہ، اپنے نیک اعمال کی جزا سے خوش و راضی ہوں گے، ان کا رب ان سے راضی ہوگا، وہ رب سے راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بہشت بری میں قیام پذیر ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یعنی وہ اونچے اونچے پرفضا مقامات پر وہاں پر ان کو رکھا جائے گا
اور خاص بات ان کے لیے یہ ہوگی لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات وہاں پر وہ نہیں سنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چاہے انسان کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بڑا ہو، اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کے کان میں بیہودہ اور فالتو قسم کی بات آ ہی جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا ہی دیتا ہے، اس پر تہمت اور بہتان تراشی کرتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پر کسی قسم کی کوئی گالی گلوچ، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر سوائے سلام سلام کی آواز کے اور کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگائے گا، کوئی بہتان تراشی نہیں ہوگی، کوئی بیکار اور لغو بات وہاں پر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی سنی جائے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ کیا نظارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی مسندیں بچھی ہوں گی۔ واکواب موضوعہ، اور شراب سے بھرے ہوئے پیالے ہر وقت ان کے سامنے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی۔ وزرابی مبثوثہ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ تمام نعمتیں ان جنتیوں کو دیے جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی اور اپنے خواہشات اور نفس کو مارا تھا اور اس کی قربانیاں پیش کی تھی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے پورا کیا تھا دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر۔ یہ تمام نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں۔ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جہنم کا تذکرہ آئے گا وہاں پر جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے، نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے تو عذاب کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں بھی انسان کو اسی طریقے سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے سلسلے میں کسی کو کوئی رغبت دی جاتی ہے کہ تم یہ کام کر لو گے فلاں تو تم کو یہ چیزوں سے نواز دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ عذاب جھیلنا ہوگا، یہ سزائیں تم کو جو ہے برداشت کرنی ہوگی، بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل اللہ تعالیٰ بھی جنت اور دوزخ کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ جہاں پر دوزخ کا تذکرہ وہاں پر جنت کا تذکرہ، جہاں پر نعمتوں کا تذکرہ وہاں پر عذاب کا تذکرہ۔ تو یہ ساری نعمتوں کو تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو تم اگر اچھے کام کرو گے، ہماری فرما برداری میں زندگی گزارو گے تو یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ نعمتوں کا لینے والا بنا دے، اس کا مستحق بنا دے، اور ہم کو ایسے کام کرنے والا بنا دے جو اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں رہ کر راضی کر لے سکیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح نصب کر دیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ یہاں پر یعنی اس سے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا قیامت کا اور مومن و کافر کی جزا و سزا کا، اس کے باوجود وہ عرب کے جو جاہل تھے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی اس کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے ہدایت کے لیے کہ دیکھو تم اس بات کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ممکن نہیں ہے، یہ سمجھتے ہو کہ مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد یہ تو محال ہے اٹھایا جانا، تو تم ان چیزوں پر غور کرو۔ قدرت کی نشانیاں تو زمین و آسمان میں بے شمار ہیں، اور ساری چیزوں کو چھوڑو، 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ جو تمہارے بالکل قریب ترین ہیں۔ جو عرب کے جو بادیہ نشین تھے وہ ہمیشہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے اور لمبے لمبے سفر طے کرتے تھے۔ سب سے پہلے ان کی نظروں کے سامنے اونٹ ہی ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ سفر پر نکل جاتے تو پھر ان کے سروں پر آسمان اور نیچے زمین اور دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اتنی ترقی ہو جانے کے بعد مکہ المکرمہ میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے۔ تو اس وقت کا تو عالم کیا تھا ہوگا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 4 ہی چیزیں تھیں جو ان کو مشاہدے میں آتی رہتی تھی، اس پر غور و فکر کی جو ہے دعوت دی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری قریب ترین جو چیزیں ہیں اونٹ سب سے پہلے بتایا گیا کہ
کس طریقے سے عجیب الخلقت جانور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کتنا جو ہے طویل القامت ہے، کتنا بڑا جانور ہے۔ اس سے بڑا جانور عرب میں اس وقت ہوتا نہیں تھا، کیونکہ ہاتھی اس وقت عرب میں نہیں پایا جاتا تھا، ہاتھی اس سے بڑا جانور ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو اونٹ تھا تو اونٹ سب سے بڑا جانور تھا، اور اتنا عظیم الجثہ جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اتنا آسان رکھنے والوں کے لیے اور پالنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا اس کو کہ اس کے کھانے پینے کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی فکر کرنے کی۔ اگر کوئی مفلس اور غریب ہے تو اس کو جو ہے اس کے کھلانے پلانے کا کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے کھول کر تو جائے گا اور خود پتے کھا لے گا، اور جو ہے جو بڑے بڑے جو درخت ہوتے تھے اونچے اونچے، اس سے پتے توڑ کر ڈالنا بھی اس کے لیے کوئی زحمت گوارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ جاتا ہے اور اپنے آپ اس کی ٹہنیوں کو کھا لیتا ہے اور پتوں کو کھا لیتا ہے اپنے آپ ہی۔ تو اس طریقے سے کھانے کا مسئلہ اس کا جو ہے وہ خود بخود حل کر لیتا ہے۔ پینے کا جو پانی پینے کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر ایک ایسی ریزرو ٹانکی رکھی ہے کہ اس میں وہ تقریباً 7-8 دن کا پانی محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ نکالتا جاتا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی اپنی ضرورت کے لحاظ سے وہ پی لیتے جاتا ہے۔ تو یہ کھانے اور پینے کا مسئلہ تو ویسے ہی اس کا جو ہے دور کر دیا گیا، اور پھر اتنا طویل القامت ہونے کے باوجود لمبا، کوئی سیڑھی لگا کر اس کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ اس کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے 3 تہہ رکھے ہیں۔ سارے انسانوں اور جانوروں کے پاس 2 تہہ ہیں، ایک ہی گھٹنا ہوتا ہے، اس کو 2 گھٹنے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو جب وہ دونوں گھٹنوں کو تہہ کر کے بیٹھتا ہے تو بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں اور اتر جاتے ہیں لوگ اس کے اوپر سے۔ یہ تیسری جو ہے آسانی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اور پھر ریگستانوں میں اور صحراؤں میں اور جنگلوں میں جو ہے عرب کے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں پر دن میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو راتوں میں سفر کرتے تھے لوگ۔ تو راتوں میں سفر کرتے وقت یہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ وہ رات بھر سفر کرتا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے، ایسا جو ہے بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ بے شمار جو ہے اس میں فائدے رکھے ہیں، سامان کا بوجھ جو اٹھاتا ہے دیگر جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ اٹھا لیتا ہے، اور اتنا مسکین مزاج اور طبیعت کا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی اس کا مہار پکڑ کر کہیں پر جہاں چاہے لے کر چلی جا سکتی ہے۔ اس قسم کی بے شمار فائدے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ میں رکھ دیے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ یہ ساری باتیں عربوں کو معلوم تھی کہ اونٹ میں کیا کیا خوبیاں ہیں، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو کہ آسمان کو کیسا بنا دیا ہے، آسمان میں جو ہے اس کی فضا میں ہم نے تمہارے لیے سانس لینے کا کیسا بہترین انتظام کر دیا، ہواؤں کو رکھ دیا، آکسیجن کو، اور پھر اس میں سے جو ہے اس کا جو سورج ہے اس سے گرمی نکلتی ہے اور اس سے روشنی نکلتی ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتی ہو، اور چاند اور ستارے جو ہے وہ روشن کرتے ہیں، ساری چیزوں کو چمکتے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے زمین کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ زمین جس پر تم چل پھر رہے ہو، وہ اس میں جو تم رہتے بستے ہو اور اس سے تم بے شمار فائدے اٹھاتے ہو، تمہاری زندگی کا دار و مدار اسی زمین سے ہے، اس سے تم اپنا کھانا اور غذا نکالتے ہو، اور پھر پانی بھی تم یہیں سے حاصل کرتے ہو، اس کے کنویں اور چشمے جو ہے اس سے تمہیں پانی حاصل ہوتا ہے، تمہاری زندگی کی بقا کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر پہاڑوں کی طرف جو ہے ان کو توجہ دلائی گئی کہ پہاڑ کیسے رنگ برنگے زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں سے بے شمار فائدے تم اٹھاتے ہو، اس کی مٹی اور اس کے پتھر اور اس میں سے بے شمار معدنیات منرلز جو نکلتے ہیں، یہ سارے فائدے تم جو اس سے اٹھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہارے بالکل آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کا مشاہدہ کرو اور اس میں غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کوئی عقلمند اور سمجھدار انسان اگر اس میں غور و فکر کرے گا تو پھر اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہے ایسی ہستی، یعنی قادر مطلق ہستی جو صنائی کر رہی ہے، جو حکیم ہے اور یہ ساری چیزوں کو جو چلا رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذکر انما انت مذکر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو منوا لیں، زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے حق و
باطل کو پیش کر دیجئے، صحیح اور غلط کا جو فرق ہے اس کا ان کو سامنے جو ہے اس کو ظاہر فرما دیجئے، اور جو غلط کام کرنے والوں کا جو برا انجام ہوگا اس کی راہ پر چلنے والوں کا اس سے ان کو باخبر کر دیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیجئے اور حساب کا لینا ہمارا ذمہ ہے۔ الا من تولا وکفر، ہاں جس نے روگردانی کی اور نہ مانا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بڑی ہی سخت سزا دیں گے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، یہ سب سے آخری آیت ہے سورہ غاشیہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اگر وہ نہیں مانتے ہیں، اگر وہ ان کو عقل نہیں ہے تو ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیجئے، آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیجئے، اور وہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس ہی تو لوٹ کر آئیں گے، اس وقت ہم ان کو دیکھ لیں گے اور ان کا حساب کتاب ہم لے لیں گے، آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ کہ اس دن قیامت کے روز دو گروہ ہو جائیں گے سارے انسانوں کے، اس میں ایک گروہ وہ ہوگا جو محنت کر کے تھکا ماندہ دنیا سے گیا ہوگا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لیکن وہاں پر جا کر بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تھی، اس لیے وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ اپنے رب کو پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی قابل قدر چیز نہیں ہوگی، کوئی چیز بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیش نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں متوجہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر لو جو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور تم جب اپنے رب کے پاس پہنچو تو ایسے ذلیل و خوار ہو کر نہیں، نظریں نیچی کر کر نہیں، بلکہ دوسرے گروہ والے بن کر پہنچ جاؤ، اور تم کچھ ایسی چیزیں تمہارے ساتھ لے جاؤ کہ وہ دے کر تم اپنے رب کو راضی کر لے سکو۔ تو یہ پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ آج ہی سمجھ جاؤ، آج ہی اپنی اصلاح کر لو۔ اگر تم اس خدا نخواستہ پہلے گروہ والے میں ہے تو آج توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر شرمندہ ہو کر اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دو، تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب